بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو میں بالکل بھی بنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ابھی ایک بیوقوف کی پریس کانفرنس سنی ہے، اور جتنی جلدی میں وہ پریس کانفرنس آرگنائز کی گئی ہے اتنی ہی جلدی میں نے سوچا کہ میں بھی ویڈیو بنا دوں اس پہ۔ تو پہلے نمبر پہ میں بات کر رہا ہوں فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کی، جو ابھی اس نے کی ہے۔ تو پہلی بات کہ کوئی بھی بندہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ اس نے تعزیت کے لیے، کسی کی تعزیت کے لیے پریس کانفرنس کی ہو۔ لوگوں کے گھر جایا جاتا ہے تعزیت کے لیے، ان کے بہن بھائیوں سے، بچوں سے، فیملی سے ملا جاتا ہے۔ پریس کانفرنس کر کے پہلی بار میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بندہ تعزیت کر رہا ہے۔ دوسری بات، میں اس کی بات پہ آؤں گا۔ اس نے یہ کلیم کیا کہ اس کا عرش شریف سے آخری ٹائم تک رابطہ تھا، تو پھر تو اسی کو انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے، یہی بتا دے گا کہ اس پہ کس نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، کس نے شہید کیا اسے۔ ہمارا بھائی تھا، ابھی وہ دکھ کم نہیں ہوا۔ میں ویڈیو بالکل بھی نہیں بنانا چاہ رہا تھا، ابھی تو اس کی آوازیں کانوں میں گونج رہی ہیں، اور یہ بندہ اس پہ سیاست کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے آپ کو بہتر پتہ ہے۔ دوسری بات، اتنی جلدی میں اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی پریس کانفرنس کرنے کی؟ آپ سب یہ چیز سمجھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس جو ہوتی ہے، جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، کسی کی بھی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کا بندہ ہو اس کی لائیو دکھائی نہیں جاتی سب چینلز پہ۔ کوئی 2-3 چینلز ہیں جو دکھا دیتے ہیں، باقی چینلز لائیو پریس کانفرنس نہیں دکھاتے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی۔ اور بھائی جان کی پریس کانفرنس پی ٹی وی لائیو دکھا رہا تھا، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کس نے یہ اسکرپٹ آرگنائز کیا، کس نے پریس کانفرنس کرنے کے لیے اسے کہا ہے، اور اس نے کیوں پریس کانفرنس کی ہے۔ بار بار یہ بندہ ایک ہی بات پہ وہ بضد تھا کہ آپ مان جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عرش شریف کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، مجھے نہیں پتہ اچھے تھے برے تھے، میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، میں ایک عام سادہ بندہ ہوں، میرا اس لیول کے بندے سے رابطہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ سادہ پیمانہ کیا ہے ہمارے پاس؟ عرش شریف کے یوٹیوب چینل پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے 8-10-15 جتنی آپ چاہیں جو آخری ویڈیوز اس نے اپلوڈ کی ہیں، ان میں وہ کیا مطالبات کر رہا ہے اور کس سے وہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، آپ جا کے ویڈیوز دیکھ لیں۔ اگر ان میں آپ کو لگے کہ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑے برے تعلقات تھے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ابھی تحقیقات ہونی ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل قاتل کون ہے، اصل میں کس کو فائدہ تھا اس کا قتل ہونے سے، شہادت سے اس سے۔ لیکن ابھی ہڑبڑاہٹ میں پریس کانفرنس کرنا اور یہ سارا ڈرامہ کرنا، اور وہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، دعوے کر رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میرے پاس ثبوت ہیں، میرے ساتھ رابطے میں تھا ارشد، اور یہ وہ سب ڈرامے بازیاں کر رہا ہے۔ یہ بندہ کوئی پہلی بار ڈرامے بازی کر نہیں رہا، ہمیشہ سے اس کا وتیرہ رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو جلدی میں نمبرز بنا لوں۔ نمبر گیم میں یہ بندہ کوئی پتہ نہیں کتنا بھوکا ہے اس چیز کا۔ تو اس کے بعد میں بات کروں گا کہ اس نے کہا کہ لانگ مارچ میں خون بہے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے، تو خون خرابہ کون کرے گا؟ اسے پتہ ہے نا کہ کون خون خرابہ کرے گا، تو ابھی سے بتا دے کہ فلاں بندہ جو ہے فلاں کو مار دے گا۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے خون خرابہ ہوگا، لاشیں گریں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ بتا دے نا کون لاشیں گرائے گا۔ پی ٹی آئی والے تو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، وہ تو لاشیں گرانے جا نہیں رہے، صاف بات کیوں نہیں کرتا؟ اس نے آدھے گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے، کوئی ایک بات اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ہڑبڑاہٹ سی تھی، عجیب سا اس کا وہ لب و لہجہ تھا اور سارا کچھ۔
تو یہ اس سے کس نے پریس کانفرنس کروائی ہے، کس کو اتنی مجبوری تھی کہ وہ ابھی اس کی شہادت کو 5 دن نہیں گزرے اور یہ بندہ اس کی شہادت پہ ڈرامے کر رہا ہے اور یہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے، اور کسی بندے نے ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں کی، کیونکہ انویسٹیگیشن ابھی باقی ہے، انویسٹیگیشن ہوگی پتہ چل جائے گا۔ اور لاسٹ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو اس نے اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے کہ جی کمیشنز پہ مجھے اعتبار نہیں ہے، کمیشن بنے گا تو کیا ہو جائے گا۔ اسے کسی نے پوچھا ہے کہ کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا، یا کمیشن بن جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی، وہ انویسٹیگیٹ کر کے اپنی رپورٹ دے دے گی۔ ویسے تو پاکستان میں آج تک کسی کمیشن کی رپورٹ پبلک ہوئی ہی نہیں۔ چلیں جی مان لیتے ہیں ارشد شریف کے معاملے پہ رپورٹ جاری ہو جائے گی، اسے کیا تکلیف ہے کہ کمیشن بننا ہی نہیں چاہیے؟ اس کو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے اور بڑی ہی ہڑبڑاہٹ میں کروائی گئی ہے۔ اب میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس کی طرح جیسے اس نے بڑے بڑے دعوے کر دیے ہیں پریس کانفرنس میں کہ جی مجھے سارا پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے، مجھے وہ پتہ ہے۔ مجھے تو نہیں پتہ کہ اس سے کس نے کروائی ہے پریس کانفرنس اور کیا مجبوری تھی اس کی کہ اس نے اتنی ہڑبڑاہٹ میں ایک پریس کانفرنس اتنے دل دہلا دینے والے معاملے پہ۔ ابھی ہمارے دل دکھی ہیں ارشد شریف کے لیے، اور اس نے ایک نیا تماشا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دن تو گزر لینے دیتا۔ یہ بیچنا کیا چاہ رہا تھا آدھے گھنٹے میں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ فیصلہ کریں کہ اس سے کس نے پریس کانفرنس کروائی ہے، کون پی ٹی وی پہ اسے لائیو چلا سکتا تھا۔ باقی چینلز تو چلیں، پرائیویٹ چینلز ہیں نا، ان کے ساتھ اس کے بڑے ہی اچھے ٹرمز ہوں گے۔ تو یہ پی ٹی وی پہ کون پریس کانفرنس پہلے کرواتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ اور دوسری بات جو ہے، اس کا ذاتی کردار آپ دیکھ لیں، جب بھی کوئی بھی معاملہ ہوا ہے اس نے چھلانگ لگا دی ہے اس میں، پتہ نہیں کیا ڈھونڈنا چاہ رہا ہوتا ہے، کیا اس کو جلدی ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ ابھی ہم اس ٹینشن میں ہیں، اس صدمے میں ہیں، اور یہ بندہ اپنی ہی ایک الگ سے تماشا لگا کے بیٹھ گیا۔ تو آپ لوگ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ فیصلہ کریں گے۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کسی کو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ فلاں نے کیا ہے فلاں نے نہیں کیا۔ باقی آپ نے ایک بار میرے کہنے پہ جا کے ارشد شریف کے یوٹیوب چینل پہ آخری 6 ویڈیوز کم از کم لازمی دیکھنی ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس سے اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، کس سے اس کے بہت خراب تعلقات تھے، کس نے اسے پاکستان سے بھاگنے پہ مجبور کیا، کس نے اسے دبئی میں نہیں رہنے دیا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی انویسٹیگیشن ٹیم بنے وہ صرف اتنا کر دے کہ اتنا انویسٹیگیٹ کر لے کہ ارشد شریف کو AR سے نکلوانے والا کون تھا۔ ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بہت شکریہ۔